بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شیخ محمد بن جمیل زیرو رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا سوال نقل کیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا تھا، اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ارکان بتائے، ان میں سے 3 ارکان گزر چکے۔ چوتھا رکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَصُومَ رمضان، کہ تم رمضان کے روزے رکھو۔ یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ رمضان کا عقیدے سے کیا تعلق ہے؟ عقیدے سے اس کا تعلق یہ ہے کہ یہ ارکان اسلام میں سے ہے، اگر کوئی مسلمان اس کے فرض ہونے کا انکار کر دے تو یہ کفر ہے، کیونکہ قرآن و سنت میں اسے فرض کیا گیا ہے۔ اگر کوئی اس کی فرضیت کا منکر ہے، اگر کوئی انکار کر دے کہ یہ فرض نہیں ہے تو اس نے کفر کیا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اس کا انکار کر دے، انکار کرنے کے بعد روزہ رکھے بھی تب بھی قبول نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان انکار کر دے رمضان کی فرضیت کا، پھر وہ اسے رکھتا بھی ہو تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کتنا گہرا تعلق ہے عقیدے سے، اس لیے کہ عقیدہ فاسد ہو تو عمل کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے، اگر کوئی آدمی کسی حرام کو اپنے لیے حلال کر لے، جیسے مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا ہے، اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں شراب کو حلال سمجھتا ہوں اور پوری زندگی ایک قطرہ بھی شراب نہ پیے تب بھی وہ کافر ہے۔ ایک قطرہ شراب نہ بھی پیے تب بھی وہ کافر ہے، کیونکہ اس کے دل میں جو عقیدہ ہے وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، چونکہ اسے حرام کیا گیا ہے۔ اگر اس کے دل میں یہ عقیدہ ہے کہ نہیں یہ حلال ہے تو اس آدمی نے کفر کیا، انکار کیا کتاب و سنت کا، اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اگرچہ کہ اس پر عمل وہ نہ کرتا ہو تب بھی۔ تو رمضان کے روزے فرض ہے، اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہے۔ بہت سارے لوگوں میں، اور بعض اللہ حفاظت فرمائے، بعض اہل الحدیث میں سے بھی ایسے ہیں کام کرنے والے لوگ جو محنت طلب کام کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روزے رمضان کے فرض ہے، لیکن ہمارے لیے چونکہ مشکل ہے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے چھوٹ ہے اس میں۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میرے اوپر فرض نہیں ہے تو یہ کفر ہے۔ اگر کوئی آدمی سستی اور کاہلی سے نہیں رکھتا ہے تو وہ نافرمان ہے اور وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کوئی کہ اللہ نے مجھ پہ فرض نہیں کیا ہے، چھوٹ ہے، توحید کے بعد یہ مجھ پر فرض نہیں ہے، تو ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس نے عقیدے کی اس بنیاد کا انکار کیا، وہ یہ ہے کہ ایمان لانا ہر چیز پر جس کی خبر دی گئی ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ کوئی بھی عمل جو کتاب و سنت میں ثابت ہے، ہر عمل کے پیچھے عقیدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی 2 رکعت سنت ہے، اگر کوئی آدمی 2 رکعت سنت پڑھتا ہے تو وہ سنت عقیدے کی وجہ سے پڑھتا ہے۔ کیا عقیدہ ہے اس کا؟ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ 2 رکعت رسول نے پڑھی ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ 2 رکعت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ پہلے دل میں اس کا عقیدہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ عمل کرتا ہے۔ اس اعتبار سے کہ جتنے بھی اعمال شریعت میں ہیں، ہر عمل کے ساتھ عقیدے کا تعلق ہے، ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی عقیدہ ہوتا ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی کیونکہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ نماز مجھ پر فرض ہے، اس عقیدے کی وجہ سے آپ نے یہ عمل کیا ہے۔ لہٰذا ہر عمل کے ساتھ بھی عقیدے کو جوڑا گیا ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ غلط ہو، مثال کے طور پر کوئی 15 رجب کے کونڈے کرتا ہو یا یہ سمجھتا ہو کہ یہ ثواب کی چیز ہے، تو اس کا یہ جو عقیدہ دل میں ہے وہ باطل ہے، اور عمل بھی باطل ہے، عقیدہ بھی باطل ہے اور عمل بھی باطل ہے۔ اور اگر عمل صحیح ہے تو اس کے پیچھے اس کا صحیح عقیدہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ چوتھا رکن ہے وَتَصُومَ رمضان، کہ تم رمضان کے روزے رکھو۔ رمضان کا روزہ کیا ہے کہ انسان روزہ توڑنے والی چیزوں سے طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ رکا رہے، اس کو روزہ کہا جاتا ہے، اور یہ انسان کی توحید کی بہت بڑی علامت ہے، کیونکہ رمضان کے روزے میں انسان کے توحید کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ حرام تو حرام ہے، میں تیرے لیے حلال بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ رمضان میں کیا چھوڑا جاتا ہے؟ انسان کھانا پینا چھوڑتا ہے جو حلال ہے، بیوی سے دور ہو جاتا ہے جو حلال ہے، یہ ساری چیزیں جو حلال ہیں ان سے بھی وہ دور ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی بندگی کا عظیم مظہر ہے، اور اسی کے ساتھ اس میں انسان کی توحید ظاہر ہوتی ہے اسماء و صفات پر،
کہ وہ جب تک افطار کا وقت نہیں ہوتا وہ ڈرتا ہے کھانے اور پینے سے. تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیکھنے کا احساس ہے رمضان کے روزے میں اچھی طرح واضح ہوتا ہے کہ کوئی آدمی گھر کے اندر تنہا بھی ہو تب بھی وہ کوئی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا، کیونکہ وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ رمضان انسان کے توحید اسماء و صفات کا عظیم مظہر ہے رمضان کے روزے. لہٰذا یہ ارکان اسلام میں ہونے کے ساتھ عقیدے سے اس کا گہرا تعلق ہے. اور جیسے ہر درس میں پچھلے گزرا کہ اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو اس سے اچھا عمل خود بخود پیدا ہوتا ہے، اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو اس سے اچھا عمل پیدا نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقیدے کی اصلاح فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.